عورت کا مرد پر کیا حق ہے۔ معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ان معاویۃ القشیری قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ۔ کہتے ہیں معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ قال ابو داود ولا تقبح ان تقول قبحك اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ معاویہ القشیری فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے۔ دیکھیے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کا بھی اپنے اوپر حق مانتے تھے۔ آج کے مرد عام طور سے بیوی کو کھلونے کی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ان کو اپنے غلام بلکہ پالتو جانور کی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو کام چاہا ان سے کرا لیا، جو حکم چاہا ان کو دے دیا، اپنی خواہشات ان سے پوری کر لیں، اور ان کو انسان کی حیثیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کھانا پسند نہیں آیا، برتن اٹھا کے پھینک دیا۔ اگر کوئی بات ان کی پسند نہیں آئی، کوئی بات انہوں نے نہیں مانی، کچھ سوال پوچھ دیا، منہ پر تماچا لگا دیا۔ کچھ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، فوراً دھمکی دے دی طلاق کی، فوراً چھوڑ کے آ گئے میکے میں، اور پھر وہیں پڑی رہی ہو۔ آپ دیکھیے اس طرح کا معاملہ یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے نہ صرف عبادات کے مسائل بلکہ ایک بندے کا دوسرے پر کیا حق ہے یہ بھی پوچھتے تھے۔ اسی لیے صحابی یار کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ معلوم ہوا کہ بیوی کا بھی حق شوہر پر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی ہی کا حق عورت پر ہے، عورت کا بھی حق اس کے شوہر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تطعمها اذا طعمت، اس کا حق تجھ پر یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، تو بھی کھا اسے بھی کھلا۔ وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت، اور جب تو خود اپنے لیے کپڑے پہنے بنائے اس کے لیے بھی بنا، یا جب تو کمائے تیرے پاس اچھا خاصا پیسہ آئے تو اس کے لیے کپڑے بنا۔ ولا تضرب الوجه، اور اس کے چہرے پر مت مار، اس کے چہرے پر مت مار، تماچا مت لگا۔ ولا تقبح، اور اس کو برا ہونے کی بد دعا نہ کر۔ ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، اور اس کے ساتھ قطع تعلق گھر کے باہر نہ کر، گھر کے باہر تو اس کو چھوڑ دے، ایسا نہ کر۔ اگر اس سے بات بند کی ہے تو یہ معاملہ گھر کے اندر رکھ، اس کو گھر کے باہر نہ لے جا۔ امام ابو داؤد جو اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں جو لفظ آیا ہے حدیث میں ولا تقبح، اس کو تو قبیح نہ قرار دے، کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو یوں نہ کہہ کہ قبحک اللہ، اللہ تیرا برا کرے، اللہ تیرا چہرہ بگاڑے، اللہ تیرے ساتھ برا معاملہ کرے، ایسی بد دعا اس کو مت دے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث کے یہ الفاظ آپ کو سنن ابی داؤد میں ملیں گے، اور شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے سلسلے میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی غذا اور اس کے لباس کا خیال رکھے۔ بہت سارے شوہر گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کرتے ہیں اور خود باہر بریانی اور مرغے اڑاتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی کے پاس کھانے کے لیے ڈھنگ کے اناج وغیرہ اور کچھ بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن خود باہر اچھا خاصا کھاتے ہیں اور بیوی سوکھی روٹیاں کھا کے زندگی گزارتی ہے۔ وہ ٹھیک سے اپنی بیوی کو گھر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے خود اچھے لباس پہن کر
باہر گوگل پہن کے ٹھہرتے ہیں، لیکن بیوی کو اگر دیکھیں، بیوی کے پاس ڈھنگ کے لباس نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ عورت کا حق ہے کہ شوہر اس کو کھلائے پلائے اور اس کو اچھے کپڑے پہنائیں، جو اس کی طاقت ہے پہنائیں۔ یہ دونوں چیزیں بیوی کا حق ہے۔ یہ صرف اتنا حق ہے ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ وہ کھائے گی پیے گی نہیں تو اس کے جسم کا معاملہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا تو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی عورتوں میں وہ ذلیل ہوگی کہ اس کا شوہر اس کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ فقیر اور تنگ دستی والی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے طعام اور اس کے لباس کا خیال رکھے۔